یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو اتر پردیش کے علمی و ادبی شہر گورکھپور کے مشہور و معروف ادارے میاں صاحب اسلامیہ انٹر کالج میں، جہاں 3 روزہ سالانہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں طلباء کے مقامی اور صوبائی مقابلہ قرات، تقریر، اسلامی کوئز اور نعت خوانی کے پروگرام منعقد ہوئے۔ اس کالج کے مینیجر ہیں ادب نواز شخصیت، نیک دل، خوب سیرت انسان محبوب سعید حارث صاحب۔ جلسے کے کنوینر رہے پرنسپل ظفر احمد خان صاحب، اور جلسے کے ڈپٹی کنوینر رہے رضوان الحق فلاحی صاحب، اور دینی تعلیمی نمائش کے انچارج رہے مختار احمد صاحب۔ اس موقع پر کالج سے محبت رکھنے والے گورکھپور کے معزز حضرات کا بھی اعزاز کیا گیا۔ اس جلسے کو کامیاب بنانے میں مینیجر محبوب سعید حارث صاحب کا شانہ بشانہ ساتھ نبھایا۔ کالج کے تمام اسٹاف نے پرائمری گروپ کا جو مقابلہ ہے، اس میں بھی ٹاپک وہی ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کو عنوان بنایا گیا ہے۔ اس میں پہلا نام محمد زید۔ محمد زید تین منٹ کا وقت دیا گیا ہے، اس میں 3 منٹ کا وقت ہے۔ شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ صدر محترم، قاضیان مکرم و حاضرین مجلس، آج کے جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ایک بہترین امت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تمہارا کام لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ محترم حضرات، اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارا پہلا فرض دعوت اور دین کی سربلندی ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ ہم یہ کریں گے کیسے؟ اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں زمانے کی قسم کھا کر فرماتا ہے اس کے لیے تم ایمان لے آؤ، اور ایمان لانا ہی کافی نہیں، تمہیں عمل صالح بھی کرنا پڑے گا، اور ایمان و عمل صالح بھی کافی نہیں، تمہیں صالحات اور منہیات کی دوسروں کو بھی تلقین کرنا ہوگی۔ اور جب تم اس راستے پر چلو گے تو تمہارے اوپر پھولوں کی بارش نہیں ہوگی۔ اگر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی گئی تو یاد رکھیں ہمارے اوپر بھی زندگی سخت کر دی جائے گی، اور ہمیں ان پر صبر بھی کرنا ہوگا، تبھی ہم مکمل فلاح پا سکتے ہیں، ورنہ ہم خسارے میں ہیں۔ محترم حضرات، قرون اولیٰ کے مسلمان کو اس بات کو بخوبی سمجھتے تھے، اور انہوں نے اپنے گھر، اپنے معاشرے اور ملک کی ایسی اصلاح کی، ایسا صالح معاشرہ قائم کیا تھا کہ صرف بھلائیاں ہی فروغ پاتی تھی۔ اور اس کے متعلق ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک آدمی اپنے بیٹے کی پیدائش سے پہلے 27 سال کے لیے جہاد میں چلا جاتا ہے، لیکن وہ صالح معاشرہ اس کے بیٹے کو بگڑنے نہیں دیتا، بلکہ وقت کا امام ربیع بنا دیتا، جو حضرت امام مالک کے استاد تھے۔ محترم حضرات، اس فرض
کی ادائیگی اور دین کی سرفرازی کے لیے ہمیں ضروری ہے اپنے حوصلے کو بلند رکھیں، کیونکہ مایوسی کفر ہے اور پیٹھ پھیر لینا بزدلی کی علامت ہے۔ تو آئیے آج ہی عہد کرتے ہیں کہ زمانے کے حوادث سے ہم منہ ہرگز نہ موڑیں گے، قسم ماضی کی مستقبل کو روشن کر کے چھوڑیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے محمد زاہد۔ اس کے بعد دوسرا نام ریان اختر۔ یہ مقابلہ پرائمری گروپس کے بچوں کے بیچ میں ہے۔ ریان اختر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، حکم صاحبان اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پربہار محفل میں میری تقریر کا موضوع ہے میری زندگی کا مقصد تیری دی کی سرفرازی۔ معزز سامعین کرام، آج سے 80 سال قبل علامہ اقبال نے مسلمانوں کے ضمیر کو بیدار کیا تھا، یہ یقین ان کے اندر پیدا کیا تھا کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، نقش و توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، تیرے خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ معزز سامعین، صحابہ کرام نے قرآن مجید کی سورہ یوسف کی اس آیت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، تم پکار کر کہہ دو کہ ہم اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہی بات ہے جسے میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد تیری دی کی سرفرازی۔ میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ایک مسلمان جب اس وسیع کائنات پر نظر ڈالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات اسے اپنے وجود کے ساتھ پکارتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اس دنیا کی کوئی شے بے مقصد نہیں پیدا کی گئی۔ تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کی کوئی شے بے مقصد پیدا کی گئی؟ أَوَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا؟ نہیں، بلکہ تمہارے پیدا کیے جانے کا کوئی مقصد ہے جس کے لیے تمام انبیاء دنیا میں تشریف لائیں، تمام پیغمبروں کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، ہم نے تمہاری زندگی کا مقصد ڈیفائن کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ محترم حضرات، ایک مسلمان جب اس بات کو طے کر لیتا ہے کہ دین کی سرفرازی اور دین کی اقامت ہی اس کی زندگی کا مقصد بن جائے گا، تو سب سے پہلے اس کا اثر اسے اپنی ذات پر رونما ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی دعوت آگے بڑھتی ہے، وہ اپنے گھر والوں کو مخاطب کرتا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب میں اپنی تقریر کو ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو اقامت دین کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے ریان اختر۔ اس کے بعد تیسرا نام آتا ہے تسمیہ۔ نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ جناب صدر محترم، سامعین اکرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے مبارک بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے علامہ اقبال کا یہ شعر، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی۔ محترم سامعین، انسان کہلانے کا مستحق وہ شخص ہے جس نے زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد معین کیا ہو کہ کس لیے جینا ہے اور کس لیے مرنا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم غور کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا اگر کوئی مقصد ہے تو وہ صرف امر بالمعروف نہیں یعنی منکر ہے، اور اس مقصد حیات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران آیت نمبر 110 میں فرمایا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ترجمہ، دنیا میں وہ بہترین
सामईन, जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी का मकसद था अल्लाह ताला के दीन की सरफराजी, तो इस मकसद को उन लोगों ने अपनी जिंदगी में इस तरह गालिब किया था कि जिंदगी को बिल्कुल बदल दिया था। उनका उठना बैठना चलना फिरना गर्ज हर काम अपने अंदर ये मानवी मकसद पोशीदा रखता था कि अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाएं और अल्लाह के बंदों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तलकीन करें। मोहतरम सामईन, और ये हकीकत है कि जब तक कुरान हकीम और उसवाए रसूल की तालीमात को लोगों ने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया तो उनकी जिंदगी एक मुबल्लिग और दाई की जिंदगी रही। मोहतरम सामईन, और आज उसी जज्बे मुस्तहकम ईमान की जरूरत है कि हम सब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को गोशा गोशा में फैलाएंगे और उसकी खूबियों और अच्छाइयों को अपने अमल से जाहिर करेंगे और अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमें दुनिया में भेजा है हम उसको पूरा करेंगे। मोहतरम सामईन, आइए हम लोग अहद करें कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इस शेर को मकसद हयात बनाएंगे इंशाअल्लाह। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। शहर से किसी और मुशायरे, दीनी जलसे या किसी और प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन आसिफ अंसारी के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, गोरखपुर से।